سچا ہی اللہ، اس کا رسول، اس کی کتاب، اس کے تمام وعدے سب سچے ہیں اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ قرآن کریم دا 25واں پارہ سورہ شورى دا چوتھا رکوع آیت نمبر 37 جو تلاوت کی گئی ہے۔ اس مقام کے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اگر تسی کبیرہ گناہ مت بچ جاؤ، کبیرہ گناہ اس کی تعریف کہ جو ارادہ کر کے گناہ کیتا ہے، جیسا کہ کل کی نشست کے اندر بھی یہ بات عرض کر دیتی گئی، لیکن اس کے اندر بکائنات کی تفصیل اس نے بیان فرمایا نام لائے گا بڑے گناہ یا جتانی گناہ اگر اجتناب کر جاؤ، چھوڑ دیو، پیچھے ہٹ جاؤ، کبائر الاسم جو بڑے گناہ نے، کبیرہ گناہ کے نام کہہ جاؤ، اگر تسی انہاں چھوڑ دیو تو جڑے صغیرہ گناہ نے اسی اپنے فضل دے نال مختلف ہیلیاں دے نال تسی نماز پڑھو اسی معاف کر دیں، تسی وضو کرو اسی معاف کر دیں، تسی روزہ رکھو اسی معاف کر دیں، تسی صدقہ و خیرات کرو اسی معاف کر دیں، استغفار کرو اسی معاف کر دیں، لیکن شرط کی رکھی کبیرہ گناہ مت بچ جاؤ۔ کبیرہ گناہ یہ اتفاقی نہیں، میں عرض کرتا جاؤں کبیرہ گناہ ہوئے جو ارادہ کر کے کیتا ہے، صغیرہ گناہ کی غیر اختیاری طور پہ، ارادہ نہیں ہے، غیر اختیاری طور پہ گفتگو کر دیا، کوئی زبان پہ ایسا لفظ نکل گیا جو اللہ عز و جل نہ پسند کرتا، اچانک نظر اٹھی ہے کسی غیر محرم کی طرف اٹھ گئی ہے، اگر نظر فوراً واپس آ گئی ہے تو صغیرہ گناہ ہے، تو اگر ہونے ارادے کے نال غیر محرم عورت مرد دا دیکھنا اور غیر محرم مرد عورت دا دیکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جو اسی گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کو بے حیائی کی علامہ کھل دیا۔ اگر بندہ جیسا کہ سورہ نور کے اندر بھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا مردوں بھی اور عورتوں بھی کہ اپنی نگاہ نیچے رکھو، اور اگر زبان کے نال دیکھو نا جھوٹ جب بولیا جاتا ہے، کوئی بندہ کبھی نہیں کہ میں بولنا تو نہیں سچ جاتا، ایک دن میرے کو بولیا گیا ہے تو من جاؤ، ہرگز نہیں، بلکہ جھوٹ واسطے نہیں، کہانی تراشی جاندی، وہ الفاظ چنے جاندے نے کہ میں فلاں آدمی کو دھوکا دینا، جھوٹ بول کے کیویں دینا، لہذا جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سب نو معلوم ہے کہ کبیرہ گناہ جڑے نے ان زنا کرنا اس صغیرہ گناہ ہے کہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا میں کرنا نہیں سچاتا ہے اتنی بس ہو گیا میرے کو من جاؤ گے، حاجز نہیں، وہ دے واسطے دے اسباب تیار کرنا پہنے، وہ دے پیچھے ارادہ ہے، ارادے دے نال پھر کوشش ہے، کوشش تو بعد ہی گناہ ہوتا ہے۔ تو انہوں کوئی کمی نہیں، میں جو ٹریا جاندوں سے پہ شراب پینا نہیں سچاتا، لیکن ان کی بس پی کرتی من جاؤ گے، ہرگز نہیں۔ اسی طرح چوری ہے، کوئی بندہ کہتا ہے یار میں چوری کرنا تو نہیں سچاتا، بس اتنی میرے کو ہو گئی کہ مننے والی چیزاں نہیں، لہذا مننا پڑے گا کہ جیڑا بھی گناہ ارادہ تن کیتا جائے گا، ارادہ ہوئے گا، وہ کوشش ہوئے گی، پھر وہ گناہ سرزد ہو جائے گا، ان گناہ کبیرہ کیا جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ یہ دی معافی اللہ پاک نے توبہ دے نال منسوخ فرما دی، اور توبہ کی شرائط یاد رکھنا ہے
کہ سب تو اول یہ چیز کہ بندہ اپنے آپ کو گناہگار تصور کرے کہ میں واقعی گناہ کیتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر التجا کرے اللہ انہوں معاف فرما دے، پھر رب کریم دے نال وعدہ کرے کہ یا اللہ آئندہ انہوں گناہ نہیں کرا۔ اللہ کریم کبیرہ گناہ انہوں بھی معاف فرما دے، بشرط کہ توبہ کی جائے۔ توبہ کیوں دی؟ توبۃ نصوحا، جیسا کہ حکم ربی ہے نا ایمان والے ہو، توبۃ نصوحا، پکی سچی توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ ادھر زبان تے الفاظ نستغفر اللہ اور دل چ اگلے گناہ دا پروگرام ہوئے، یہ توبہ نہیں۔ توبہ پھر کیتی جائے تو پھر انج دی کیتی جائے کہ توبہ دا رنگ نظر آئے، جیسا کہ رب کائنات قرآن کریم کے متعدد مقامات کے ارشاد فرمایا کہ جب تسی توبہ کرو تاڑے اعمال سمرے ہوئے نظر آئے اور تاڑے حالات بدلے ہوئے نظر آئے، تاڑی عادات بدلی ہوئے نظر آئے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سود لیندے سن اور سود کے معاملے بڑے سخت کہ چھوڑنا نہیں۔ ایک دن ایک بیوہ عورت نے گھر گئے، وہ دیکھو سود دا مطالبہ کیتا، اس نے بڑی منت سماجت کی تھی کہ میری کو سود دین واسطے کوئی چیز نہیں، تو آپ فرماتے نے یہ چولہے کی ہڈیاں جڑی ہے نا یہ اندر کی ہے۔ اس بی بی نے ظاہر تسی سمجھتے ہو کہ جڑا بندہ مخروز ہے وہ دی تے نظریں نہیں اٹھدیاں، بڑے منت سماجت دے نال یہ بات عرض کیتی ہے، اے دے اندر صدقے دا گوشت ہے اور میرے بچے کئی دنوں تو بھوکے نے اور انتظار کر رہے ہیں کہ کھانا تیار ہوئے، ایسی خالی ہے، لیکن آپ نے ہنڈیاں اٹھائی اپنے گھر لائے۔ جب گھر لائے نا تو بیوی نے ڈھکن اٹھایا تو سارا خون بن چکا ہے۔ اگر گھر والی نیک ہوئے نا تو یقیناً کسی نہ کسی ویلے مرد بھی گناہ مند توبہ کر ہی گا۔ اس اللہ کی بندی کیا اے حبیب حالاوی یہ سارا منظر دیکھ کے بھی تو اپنے گناہ مند توبہ نہیں کر رہے؟ اللہ وقت بھی اندر بات دل چتری ارادہ کر لیا کہ ہن میں توبہ کر لینی ہے، ہن سود چھوڑ دینا۔ الغرض گھر تو توبہ کے ارادے نال جب نکلے نا تو رستے کے اندر بچے کھیلتے لگے، تو ان بچے آپس میں ایک دوسرے نے کیا سائڈ بھی ہو جاؤ، حبیب آئے کہ جے دا سایہ ساڑھے دنہ پہلے، اور حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ چلے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی توبہ تے گھر بیٹھے بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے، لیکن ولی کامل دی نظر دے اندر رہ کے جو توبہ کر رہی ہے انہوں نے دست رحمت دے ہاتھ رکھ کے جو توبہ کر رہی ہے نا وہ دا ایک اپنا رنگ ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا شمار تابعین دے اندر بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے صوفی گزرے ہیں۔ آپ دی بارگاہ حاضر ہوئے، جا کے آپ نے دست رحمت توبہ کر کے جب واپس لوٹے نا تو بچے کھیل دینے پہ، بچے آپس سے کیا دینے انج لگتا ہے جویں وہ حبیب حبیب ہی نہیں رہا۔ آگے کی کہہ رہے سن کہ رستے جو سائڈ دے ہو جاؤ کدھر سایہ نہ پہ گئے، انہوں ہی بچے کہہ دینے پہ کہ حبیب وہ حبیب نہیں رہا۔ رب کائنات فرمایا توبہ کر، انج دی توبہ کر، واسطہو وبینہو، تیرے اعمال سمر جان اور دوسرے کو نظر آ۔ پھر وہی حبیب اجمی
سارا کچھ لوگوں کا لیا ہوا مال واپس لوٹا دیتا، حتیٰ کہ کھان واسطے بھی کچھ نہ لیا، اور آپ ویرانے جا کے اپنے رب کی عبادت اندر مصروف نے۔ بی بی نے شکایت کی تھی حضور ان کا کھان واسطے بھی کچھ نہیں، تو آپ فرماندے نے جس مالک دا میں کام کرنا نہ پیا، وہ مالک حالت میں وہ ضرورت نہیں دیتی جس ویلے دوے گا میں لیا جائے گا۔ ایک روز گھر واپس پلٹے نا تو گھر کے اندر کھانا پکے کی خوشبو آ رہی ہے، گھر کے اندر تندرستی اشیاء موجود نے، اور جڑا بندہ حیا والا ہے غیرت والا ہے وہ پوچھے گا ضرور کہ میں نے لے کے نہیں آیا، چیزیں کتوں آئی نے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سوال کیتا نا تو آپ کی زوجہ محترمہ عرض کر دی حضور ایک کھانے دی اشیاء بھی اور ایک پیام بھی، جڑا چیزیں لے کے آیا نا وہ پیام دے کے ہے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیام دے دینا کہ تیرا مالک تیرے کم تے بڑا خوش ہے، دل لگا کے اپنا کم کریے۔ سبحان اللہ۔ کم کیس واللہ کی عبادت سے اللہ۔ بہرحال اگر بندہ توبہ کر لگا ہے تو توبہ کی برکت دے نال گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور تبدیلی بھی ہوتی بشرط کہ توبہ سچی ہو، دل و جان دینا بندہ توبہ کرے نا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک روز چوراہے کے اندر کھڑے ہیں، ایک نوجوان شراب کی بوتل ہاتھ سے پکڑے آ رہے ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر اس نوجوان سے جب گئی نا تو آپ نے اشارہ کی تھا ادھر آپ، نوجوان کو پتہ ہے کہ میں جو ہاتھ کی بوتل پکڑی ہوئی ہے مکاشفۃ القلوب حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ آپ کی لکھی کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ امیر المومنین کی نظر پہ گئی ہے، اللہ بالکل مختصر وقت ہے، کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں، کوئی اتنی دوری نہیں، چند لمحات بھی دوری ہے۔ اس نوجوان نے مالک کائنات کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہ اگر آج تو بچا لے نا تو میں تیرے نال وعدہ کرنا کہ آج تو بعد میں شراب نہیں پیا۔ ہن توبہ کر لی۔ جب امیر المومنین کے قریب پہنچے نا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابدہ انصاف سے دنیا کا علاج علم کی آج کے منصفہ کی طرح نہیں سی، آج کے بڑے بڑے دعوے دار انصاف کے انہاں کی طرح نہیں سی، بلکہ امیر المومنین عمر فاروق اگر اپنے بیٹے کی بیماری آئی ہے نا تو اوچے بھی معافی نہیں، اوچے بھی وہی اصول ہے جو ایک غریب واسطے بھی اپنے بیٹے کے نال بھی وہی سلوک ہے۔ اور نوجوان لرز گیا، جب توبہ کر کے قریب آیا نا تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیرے ہاتھ چکی ہے، عرض کی تو حضور میرے ہاتھ کے اندر سرکہ ہے۔ جب امیر المومنین عمر فاروق ڈھکن کھول کے چیک کی تنا تو واقعی وہ سرکہ بن چکا۔ میرے بھائی اگر توبہ کی برکت نال شراب سرکہ بن سکتی ہے تو توبہ کی برکت نال رب کریم دا وعدہ ہے میں یبدل اللہ سیئات حسنات، میں تیرے گناہوں معافی نہیں بلکہ میں تبدیل کر دینا، اور جتنے گناہ ہیں نا اتنی نیکیاں لکھ دینا، پر توبہ سچی ہو تو ارادہ کر لے۔ رب کریم فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش رب کائنات فرمایا تو کبیرہ گناہوں تو بے حیائیاں تو توبہ کر لے، اسی تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اگلی بات وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، جب غصہ آئے نا تو اس ویلے تو جن تے غصہ آئے وہ معاف کر،
غصہ کمزور تے ہوتا ہے کہ زور والے تے؟ کمزور نہیں ہوتا ہے، زور والا تے باوے چار جتیاں میں مارے گئے نہیں چلو اور مار لے تے غریب ذرا وہ دیکھو کوئی گل بھی نہ ہوئے نا انسان کو ویکھے تو ویکھیا کیوں ہوئے ویکھنا کیوں جے تو بڑا غصہ اللہ، لیکن رب کریم ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُونَ يَغْفِرُونَ، جب تک غصہ آئے گا تو تو معاف کر دے، تو بندیاں نو معاف کرتے میں رب ہو کے تمہیں معاف کر دے۔ رب کائنات تیسرا پارہ ہے، ارشاد خدا بندی قول معروف و مغفرت، تو گل چنگی کہہ، گل چنگی کہہ، اپنی زبان تو اخلاق کا اظہار کر، اور اگر تیرے نال کوئی سخت لہجے دے نال سخت معاملات دے نال پیش آندا ہے تو کی کر تو انہوں معاف کر دے۔ قول معروف اپنی کوئی اخلاق دا اعلیٰ معیار سید الانبیاء دا پیارا طریقہ ہے اس کے مطابق تو لوگوں کے نال اخلاق کے نال پیش آ، تو اگر تیرے نال کوئی سختی کے نال پیش آئے وَمَغْفِرَةٌ تو انہوں معاف کر چھو، خیر من صدقہ، ایک بہت بہترین نیکی دا کام ہے، ایک معمولی گل نہیں کہ بندہ اگر طاقت رکھتا ہوئے بدلہ لین دی پھر وہ معاف کر دے گے، یہ بہت ہمت دا کام ہے، جرأت دا کام ہے، بہادر لوگوں دا کام ہے۔ سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے شیر خدا فرمایا کہ اور بہادری ناموری آپ کے اوپر ختم ہے۔ اللہ معروف بات کیا ہے کہ ایک میدان کے اندر آپ نے اپنے دشمن کو اپنے مکمل گرفتوں کے جواریوں کے سینے سے بیٹھ کے ایک کافر دشمن ہے اور پھر وہ اوپر مکمل گرفت ہے، اس اگلی بدتمیزی کی تھی کہ آپ نے چہرے مبارک کے اوپر تھوک پھینک دیا، آپ کو غصہ آیا، غصے کی حالت کے اندر یہ نہیں کیتا کہ جلدی دنوں بھی گردن اڑا دے نا، بلکہ بہادر آدمی جڑا اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کر دے، آپ سینے کے اتر کے سائڈ تے ہو گئے، وہ کافر جڑا حیران ہو گیا اور سوال کرنے لگا یہ کی معاملہ ہے، چاہے گھر ایسی کہ کسی کو جلدی دنال مار دیں لیکن سا چھوڑ دیتا، فرمایا سن علی گھر تو چلے تو اللہ واسطے، میدان چترے تو اللہ واسطے، تیرے نال جہاد کیتا تو اللہ واسطے، تنو زمین دے اوپر پچھاڑیا تو اللہ واسطے، اگر میں تنو قتل کرنا سی تو اللہ واسطے، لیکن جب تو بدتمیزی کی کہ مجھے غصہ آ گیا، اگر اس غصے کی حالت میں اگر میں تنو مار دے وہ اللہ واسطے نہیں سی رہنا، تو علی اپنے ذات واسطے کسی مارنا ہی چاہتا لیکن مارتا ہے رب واسطے۔ بخاری شریف میں حدیث بھی موجود ہے، محبت کرو تے اللہ واسطے، دشمنی کرو تے اللہ واسطے۔ ساڈا حال الٹ ہے، اسی کہنے ہیں اسی اللہ واسطے کسی نے دشمنی نہیں، اپنے نفس واسطے دشمنی تو لا سکتا ہے، اللہ واسطے نہیں۔ اور مومن کا معیار ہے وہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے اللہ کے واسطے کرتا ہے، اپنے سونے رسول واسطے کرتا ہے۔ رب کائنات فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، اگر تم غصہ آ جائے تو تم معاف کر، جب تم معاف کر دیں گے نا، جب تم مخلوق تے رحم کرے گا اللہ تیرے تے رحم کرے گا، اگر تم مخلوق تے رحم نہ کیتا نا، لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، تو پھر سن سید الانبیاء کا فرمان ہے نشان ہے جڑا مخلوق تے رحم نہیں کرتا اللہ بھی تے رحم نہیں کرتا۔ تو لہذا اگر اسی مخلوق دے گناہاں انہاں دی غلطیاں انہاں دی خطاواں معاف کر دے گے اللہ ساری خطاواں معاف فرما دے گا۔ اگر غریب تے کمزور تے غصہ آ گیا نا تو انہوں معاف کر دے گا کہ اللہ کے ہاتھ تو نہیں کمزور ہے، وقال الانسان ضعیفا، رب کریم نے خود فرمایا انسان ہے ہی کمزور، تیرے نال طاقت والا بھی اوپر موجود ہے، اگر تو کمزوروں کی غلطیاں معاف کرے گا تو جو سب تو اعلیٰ سب تو عرفہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس ذات کی شان ہے
اللہ تیری خطاؤں معاف کر دے گا. اللہ کی بارگاہ کی التجائے اللہ پاک سب عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا